اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 54 تک پہنچے تھے اور 52، 53 اور 54 اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی کتاب کو انٹروڈکشن دیا، اس کے بعد اپنی توحید کا ایک بڑے زبردست انداز سے جو اس کا انداز میں پیش کیا، اس کا توحید کو اور کائنات کی تخلیق کو اور اس کا جو ٹائم فریم تھا جس میں یہ کائنات کریٹ ہوئی وہ ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کا خلق اور اس کا امر کہ یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تخلیق، یہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور جو اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے، جو حکم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی دونوں کام اللہ تعالیٰ نے خود کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جو بھی اس کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پوری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا اس میں قدرت کاملہ ہے، اور کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود پلان کیا اور خود اس کو بنایا، اور جو ٹائم فریم ہے، جتنا ٹائم لگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ٹائم چاہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو اس سے جلدی بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسے ہی چاہا تھا تو اس کو اس ٹائم فریم میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا آیت نمبر 54 کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو شروع سے اس کے سٹارٹ سے لے کے اس کو اینڈ تک جو پہنچانا اس کو، اور کہ جو بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا، اس کو رب بولتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا سٹارٹ ہونا اور اس کا تکمیل تک پہنچنا، اور اس کی جو ضروریات ہیں اور جو اس کی ریکوائرمنٹ اس کو گرو کرنے کے لیے وہ جو پورا کرتی ہے ذات، وہ اس کو رب بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو پوری کائنات کا جو نظام جو چلا رہی ہے ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پوری کرتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ جو انسانوں کی دنیا میں وہ انسانوں کے ذریعے سے ہی چلتا ہے، اور جو اس کے بعد جو دوسرے جو کائنات کے اندر جو دوسرے نظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح زمین کے اندر بھی جو ہوا کا نظام ہے، جو پانی کا نظام ہے، آکسیجن ہے، یا اس طرح کی اور جو بھی ہماری زندگی کو جو زندگی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کی پوری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اس لیے اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ تو اللہ کی ذات بابرکت ہے، تو یہ برکت کا مطلب جو کسی چیز کو بڑھانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ پورے نظام کو اس نے شروع سے جو پیدا کیا اور اس کو پھر بڑھاتے بڑھاتے ابھی آپ کو جو کائنات ہے وہ اتنی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ ابھی تک پھیل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بابرکت ذات ہے۔ تو اس کا بنانے کا جو مقصد ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس طرح اللہ کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے پرفیکشن کے ساتھ، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے قوانین بھی جو پرفیکٹ ہیں، اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی ایسے پرفیکٹ ہو سکتی ہے، بغیر کسی مشکلات سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو۔ تو یہ دونوں طریقے یہاں پہ بتا دیے ہیں۔ گڑ گڑا کے مطلب کہ جب آپ کے اوپر بہت زیادہ مشکل ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ تو اللہ سے یاد کرنے سے بعد ایک تو جس کو ہم نماز پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو ذکر و اذکار ہم پڑھتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا ذکر سے مراد، اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سے دوری کی وجہ سے، یا جو ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے، گڑ گڑانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ کو مصیبتیں آئیں اسی طرح آپ واپس پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی قوانین جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر ویسے ہی آپ زبردست طریقے سے آپ اس کو عمل کریں۔ گڑ گڑا کے مطلب
کہ بہت یعنی کہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں آپ. ایک تو ذکر ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی جو قوانین کو ماننا، اور اس کے جو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے گڑ گڑا کر مانگنا. اور دوسرا جو ہے خفیہ، اور جب آپ کے اپنے دل کے اندر پکارنا ہے، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، کہ اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو یہ ہے خفیہ طریقے سے پکارنا، خفیہ یعنی کہ چھپ کے. تو اس میں یہ کہ آپ جو آپ کی اندر کی دنیا ہے اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی مانیں جیسے کہ ہم جو جیسے پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا کہ اسی کا خلق ہے، اسی کی امر ہے، کہ جو چیز تخلیق سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے مائنڈ میں تھی، اسی طرح ہمارے جو دل میں جو چیز آتی ہے، جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم باہر لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح یعنی کہ جو ہمارے اندر ہے، جو خیالات کی دنیا چل رہی ہوتی ہے، خیالات کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھی پاک ہوں، اور جتنے بھی گناہ یا اس طرح کے کوئی بھی جو برے نیگیٹو خیال آتے ہیں اس کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی قوانین کے مطابق ڈالنا ہے، کہ ان کو بھی ہم نے پاک کرنا ہے. یعنی کہ اپنا جو ہمارا ظاہر ہے اور جو ہمارا باطن ہے، دونوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، اور تقوی کی زندگی جو اختیار کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس کا دوسرا پارٹ جو آیت کا ہے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جس سے محبت اللہ تعالیٰ جس کو اگنور کرتے ہیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، تو یہ انسان کی بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ اس کی ناکامی ہے، اور اس کی بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے. اور اس سے زیادہ اس کی ناکامی نہیں ہو سکتی، یا اس سے زیادہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی محبت نہ کرے، اور اس کو لائک نہ کرے، اور اس کو اگنور کر دے. تو جو بھی حد سے گزرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. حد سے گزرنا یہی ہے کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کو وہاں پہ نہ ہونا، اور ہم دوسرے طریقے اختیار کرنا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے قوانین کو، جو اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات کے مطابق جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. تو غرض کہ اپنی جو ہماری پوری زندگی ہے اس میں ہماری پوری زندگی میں میانہ روی ہونی چاہیے، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں، اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں. غرض کہ زندگی کے جو بھی لمحات ہم گزارتے ہیں اس زمین کے اندر، اس میں ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے، اور اسی بیلنس کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزارتے ہوئے یہاں سے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے. اور جو یہاں پہ کامیاب ہوں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور کرم سے اور اپنی رحمت سے اگلی زندگی میں بھی کامیابی عطا کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.